مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گفتگو کی، پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی، اگر آپ وہ بھی سن لیتے یا آپ کو اگر آپ کے علم ہے تو آپ ان دونوں باتوں کا مجھے جواب دے دیں کہ مختصراً مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو اور مفتی طارق مسعود صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے متعلقہ اگر آپ بات کر لیں۔ دیکھیں اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر کو جو ڈیفنس کی ہے اور اس کے حق میں جو بیان دیے، یقیناً یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب اس کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ انبیاء، گستاخ اولیاء ثابت کرنے کے لیے جہنم پہنچے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب اس دعوے کو لے کر اپنے ساتھ کتابیں لے کر پوری تیاری کے ساتھ یہ اس کے جہلم یعنی کہ جہلم چوک کے کراچی سے جہلم چوک تک پہنچے تھے، صرف اس وجہ سے کہ انجینئر ایک گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ تو چند ماہ کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا بیان کیوں بدلا، کیسے بدلا اور کس وجہ سے نہیں، بدلا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا، مجھے اس پہ تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا میرے بھائی ہیں، آپ اس وقت ایسی بات نہ کریں۔ اب اگرچہ مفتی طارق مسعود صاحب اس بات کو جو انہوں نے حق سمجھا تھا، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حق بات کی گواہی نہ چھپاؤ۔ یہی وقت تھا کہ اگر انجینئر صاحب کے خلاف غلط کوئی اقدامات ہو رہے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں جیت رہا ہوں گفتگو میں یا آپ جیت رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کیا حق بات کا بول بالا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں اگر غلط ہوں تو میرا جیت جانا اصل میں حق کی شکست ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا حق بات جو صحیح قانون ہے یا جو صحیح جرم ہے اس کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اس کا صحیح اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میں ہار گیا یا آپ ہار گئے یا مفتی صاحب ہار گئے یا انجینئر صاحب ہار گئے۔ حق کے سامنے نہ انجینئر صاحب کی کوئی ویلیو ہے، نہ میری، نہ کسی اور مفتی کی۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب آ گئے ہیں انجینئر آ گئے، میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے پہلے جہلم پہنچے تھے اور ان کا موقف تھا کہ انجینئر ایک گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے اور گستاخ صحابہ ہے، یہ ثابت کرنے، گستاخ اولیاء ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ جہلم پہنچے تھے اور کتابوں کے ساتھ پہنچے تھے۔ لیکن وہ ایک دوسرے میں ان کی انجینئر محمد علی مرزا کی باقی ویڈیوز کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، میں نے وہ کلپ ان کا دیکھا جس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کر گئے انجینئر جو کرنے نہیں چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عیسائی ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بھی ان کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اس بات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو شاید بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے ایف آئی آر کروا دی اور انجینئر صاحب گرفتار ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کسی دوسرے کا کفر نقل کرنا اس بندے پہ جرم ثابت نہیں کرتا، وہ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے اس کے حق میں بیان دیا۔ باقی وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ہزاروں اختلافات ہیں اور ہر بندے کو اختلافات ہیں انجینئر صاحب سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو عیسائیوں والی بات کی ہے انہوں نے، پہلی بات تو عیسائیوں کے اندر یہ پائی نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ اور گھٹیا الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے نبی علیہ السلام کی شان کے اندر کمی آئے، توہین امیز الفاظ کہنا، یقیناً یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔